ایک بزرگ فرماتے ہیں جو کسی ولی اللہ کی زیارت کرے وہ نیک بخت ہے، اور جس کو اللہ کے ولی نظر شفقت سے دیکھے وہ زیادہ خوش نصیب ہے۔ معلوم ہوا کہ سلوک کامل میں اصل مقصود طریقہ اربعۃ تصوف کے اسباق و اسانید ہے۔ اتفاقاً اس کے ساتھ دیگر مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ حضرت مرغزار بابا جی کی وفات حسرت کے بعد اس کتاب کی طلب اور زیادہ ہو گئی، چنانچہ اس بار کی اشاعت میں تصوف سے متعلق مضامین میں مزید ضروری اضافے کیے گئے ہیں، جس میں مصطلحات تصوف، مقامات، احوال اور توحید باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ وغیرہ ابحاث میں انتہائی قیمتی اور نادر قسم کی معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے، جو بندہ نے اکابر فن کی کتابوں سے بحوالہ نقل کیے ہیں۔ امید ہے کہ قارئین حضرات اس کو بھی شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ حضرت مرغزار بابا جی نے زمانے قریب کی عظیم علمی اور روحانی مشہور اولیاء کرام سے استفادہ علمی اور روحانی فرمایا تھا، جن میں چند اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا شیخ کریم داد المعروف انظرو بابا جی، حضرت شیخ المشائخ المعقول والمنقول علامہ خان بادر المعروف مرتوم بابا جی، حضرت شیخ المشائخ مولانا علامہ سراج الیوم گڑئی بابا جی، حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث علامہ عبدالہادی المعروف بشا منصور بابا جی، حضرت پیر طریقت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب، حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث زرداد بابا جی، حضرت شیخ الحدیث مولانا رحیم اللہ بابا جی، حضرت مولانا تاج محمد صاحب خطیب جامعہ مسجد سیدو بابا۔ تفصیل حالت زندگی کے لیے بندے کا رسالہ سوانح حیات مرغزار بابا جی ملاحظہ فرمائے۔ ان اکابر امت سے روحانی و علمی استفادہ کے بعد مرغزار بابا جی کی بڑی کرامت اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 صدی سے زائد عمر عطا فرمائی، اور اس عمر میں آپ نے اپنے وطن اصلی اجو تالاش سے ہجرت فرمائی اور عملی طور پر تاریکی دنیا ہو کر مجاہدوں اور چلکشوں میں متقدمین مشائخ تصوف کی یادیں تازہ فرمائی، اور ساتھ ساتھ سالکین طریقت کی اصلاح و تربیت کے لیے مرغزار سوات میں عظیم خانقاہ قائم فرمائی تھی، جس میں آپ رحم اللہ نے شائقین طریقت کو دن رات اپنی خدمات کی فراہمی میسر فرمائی تھی۔ آپ کی عظیم کرامتوں میں سے استقامت علی الصراط المستقیم، شرک و بدعت سے اجتناب، ذکر اللہ پر مداومت، اور بیک وقت 4 سلسلہ تصوف کی جامعیت تھی۔ آخری عمر میں اپنے آبائی گاؤں آجو تالاش منتقل ہوئے، جہاں خدمت کی سعادت بڑی صاحبزادے اور نواسوں نے حاصل کر لی۔ کتاب سلوک کامل میں اس مرتبہ کچھ رد و بدل اس طرح کیا گیا ہے کہ 4 سلسلوں قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ کی تعارف میں اضافہ کے بعد ہر سلسلے کے اسباق و اسناد اسی طریقے کے ساتھ متصل لکھ دی ہے، تاہم سابق اسباق اور اسناد میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ من و ان وہی نقل کیا جو بندے نے حضرت مرغزار بابا جی سے حاصل کیے تھے۔